حضرت امام حسین علیہ السلام بلند پر صلوات. مومن تھوڑا سا آگے آ جائیے گا. مومن سے درخواست ہے آگے تشریف لائیں اور ایک اعلان سماعت فرما لیں. بروز منگل 30 دسمبر المدی سینٹر میں ٹھیک 2 بجے نماز مجلس ہوگی. حضرت امام حسن عسکری سلسلے میں جو جناب شاہد ملک صاحب کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے. تو تمام مومن سے درخواست ہے 2 بجے 4 بجے تک مجلس اختتام پذیر ہوگی. درود محمد والے محمد. اور ایک اور مجلس رضا 28 دسمبر کو جناب ہاشم زادی صاحب کے گھر دولت خانے پہ مجلس منعقد ہو رہی ہے 12 بجے, جس سے سخاوت حسین صاحب تقریر فرمائیں, مولانا سخاوت حسین. اور ایک اور مجلس الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة دائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق. وقال عز شأنه في حديثه القدسي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. صلوات.
قابل قدر سادات ہو، مؤمنین ہو، مؤمنات، ذاکرین کرام، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان مصطفیٰ، فرزندان توحید، دعائے سید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برادر بزرگ جناب میر سید عنایت حسین خان صاحب کے دولت خانہ پر آج کی سالانہ مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان سخن قرار دیا ہے ولایت علی. آج ہم قرآن و حدیث قدسی سے، حدیث نبوی اور فرمان ائمہ سے اور سیرت اصحاب سے ماشاءاللہ ولایت علی کا اسٹیٹس پیش کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے پورے قرآن میں لفظ ولایت صرف ایک مرتبہ ہے. ہنالک الولایت للہ الحق. قیامت کے دن ولایت صرف اللہ کی ہوگی جو کہ حق ہے. ولایت کا لفظ پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوا، حدیث قدسی میں ہوا. ولایت صرف ایک دفعہ. مولا پورے قرآن میں 18 مرتبہ. پورے قرآن میں لفظ ولی 44 مرتبہ. اور خطبہ غدیر میں لوگوں کو خطاب 45 مرتبہ. جو مولا علی کی ولایت کا خطبہ تھا. اب ذرا یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ولایت ہے اللہ کی، تو جب اللہ کی ولایت ہے، ولایت حکومت، ولایت دونوں بمعنی قرب بھی ہے، نزدیک، بمعنی حکمرانی بھی ہے. ولایت حکومت، اقتدار، پاور. قیامت کے دن پاور ہوگی اللہ کی، کسی اور کی پاور وہاں پہ نہیں. قیامت کے دن اقتدار اللہ کا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اسی کی طاقت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا جب ولایت ہے اللہ کی تو ہم عنوان ولایت علی کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کی ہے. تو اللہ نے خود سورہ مائدہ میں آواز دی، انما ولیکم اللہ. اس میں کوئی شک نہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں. بس یہی ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارے ولی اس کے رسول ہے. والذین آمنوا الذین، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں. اب کیونکہ اللہ نے خود ولایتیں 3 مقرر فرما دی، اور نبی کریم نے 1,30,000 کے مجمع میں اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ کہا، معاشر الناس فاسمعوا واطیعوا وانقادوا. لوگوں میری بات کو سنو، میری بات کی اطاعت کرو، اور سر تسلیم غدیر میں خم کر دو. میری بات کو سنو، اطاعت کرو، سر تسلیم خم کر دو. کس کے سامنے؟ لِأَمْرِ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے امر کے سامنے. چون چرا نہ کرنا،
اپنے رب کے امر کے سامنے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِيُّكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ. تحقیق اللہ جو عز و جل ہے، یہ عز و جل صرف اللہ ہے، جل جلالہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. مخلوق میں کوئی نہیں جو عز و جل سبحانہ و تعالی ہو. یہ صرف خالق کے خاص ہے. تو کہا یہ جو اللہ عز و جل یہ تمہارا ولی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود ہے. اس کے بعد ثم من دونہ رسولہ ولیکم. پھر اس کا رسول جو اللہ کے بعد ہے تمہارا ولی ہے. وہ رسول ہے کون؟ القائم، جو اس وقت غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہے. دیکھیے منبر ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے. مجھے عزت علی کی قسم حضور نے خطبہ دیا ہے کھڑے ہو کر. کبھی منبر پہ کوئی کھڑا بھی ہوا ہے؟ سمجھے ذرا، سبحان اللہ. یہ اتنا امپورٹنٹ میسج ہے کہ مجمع بھی کھڑے ہو کے سنیں، خطیب بھی کھڑے ہو کے پڑھے تاکہ بھولے نہیں. کھڑے ہو. القائم، یہ جو رسول تمہارا ولی ہے یہ اس وقت کھڑا ہے منبر غدیر پر. جزاک اللہ. بیٹھا نہیں ہے، بیٹھتا ہے منبر مسجد نبوی پر. کھڑا ہوتا ہے منبر غدیر پر. المخاطب لکم، یہ وہ ولی ہے جو تم سے بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. کھڑا بھی ہے، خطاب بھی کر رہے. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا بیٹھ جاتے تو کیا حرج تھی. اصل میں میدانوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی نے اعلان کے بعد یہ سوچا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھڑے ہوتے تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتراض کرتے. نبی نے پہلے کہا میں کھڑا ہوں، کسی میں مجال ہے علی کی مخالفت کر کے دیکھ. میں کھڑا ہوں، میں مخاطب ہوں تم سے. ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم. پھر اس کے بعد ثم من بعدی، پھر میرے بعد. نبی فرما رہے، آیت کی تفسیر آ رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. ثم من بعدی، پھر میرے بعد علی ولیکم و امامکم. علی تمہارا ولی بھی ہے، امام بھی ہے. ثم الامامۃ فی ذریتی من ولدہ الی یوم القیامہ. پھر امامت منحصر ہو گئی ہے میری ذریت میں، اولاد علی میں. نعرہ حیدری. حیدری. محمد والے محمد صلوات. ارے دیگر نعرہ صلوات. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلندتر صلوات. تو ولایت علی کی. شاید نہیں ہوا ایسے ہی. ٹھیک ہے. پھر پہلی ولایت خطبہ غدیر اس اقتباس میں اللہ کی، پھر رسول کی، پھر علی کی، پھر علی کے 11 بیٹوں کی. امامت بھی انہی کی، ولایت بھی انہی کی. اب یہاں ایک بات طے ہو گئی انیشل سٹیج میں کہ ولایت مولا علی کی
اسی طرح واجب ہے جس طرح نبی کی ولایت، اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ کی ولایت۔ اسٹیٹس ولایت کا ایک ہے، شخصیتوں کا اسٹیٹس ایک نہیں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ خالق ہے، اس کے بعد محمد رسول ہے، علی ولی و امام ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ، اسٹیٹس الگ الگ ہے مگر ولایت ایک جیسی۔ کیا کہنے، ولایت ایک جیسی۔ تو اب خطبہ غدیر میں نبی نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ ولایتیں، اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی کی ولایت۔ اب عجیب بات یہ ہے، ولایت کا اعلان کرنے کے بعد نبی نے جو اقتباس کہا، معاشر الناس فضلوا ولی فقد فضلہ اللہ، میں تم سے بھیک نہیں مانگوں گا کہ علی کے فضائل پڑھو، میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں علی کے فضائل بیان کرو، اس لیے کہ علی کو اللہ نے صاحب فضیلت فعل امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈمنٹ ہے، ریکویسٹ نہیں ہے کہ بڑی مہربانی علی کے فضائل پڑھیے گا، ریکویسٹ نہیں ہے، امر ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف، نیکی کا امر ہے۔ علی کے فضائل تم پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اللہ نے صاحب فضیلت بنایا۔ کچھ لوگوں نے کانسپائرسی کی، نبی نے پھر جملہ رکھا، معاشر الناس، بھول نہ جانا، فضلوا علی، علی کے فضائل بیان کرتے رہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ مِن بَعْدِي مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اس لیے کہ میرے بعد علی سے بڑھ کے کوئی افضل نہیں، ہر مرد بھی اس سے مفضول ہے، ہر عورت بھی اس کے نیچے سب سے بڑھتر ہے۔ یہ افضل ہے ہر مرد سے، ہر عورت سے۔ آپ سمجھ میں آئی کہ یہ جملہ اتنا پسند آیا ان صاحب کو جنہوں نے جا کر کہا بخن بخن لکا یا علی۔ بھیا آج تو بولنا پڑے گا، آج تو علی کا سب سے بڑا سیاسی حریف بول پڑا تھا ولایت کے لیے، وہ چپ نہ رہ سکا۔ بخن بخن لکا یا علی، کیونکہ نبی نے کیا کہا تھا؟ علی افضل ہے ہر مرد سے، ہر عورت سے، انہوں نے سیکنڈ کیا، بخن بخن لکا یا علی۔ ثابت ہو گیا ان کی نظر میں یا علی کہنا بھی جائز ہے، علی کی ولایت کی مبارکباد بھی بدعت نہیں۔ بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو مبارک ہو اے علی۔ کس بات کی مبارک ہو؟ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت، آپ آج میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن مرد کے مولا، ہر مومن عورت کے مولا۔ المدد نہیں کہتے، وہ اس کے قفل ہیں زبانوں پر، اور جن میں ذکر علی نہیں ہوتا آگ لگ جائے ان مکانوں پر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ولایت علی آج کا عنوان، ولایت علی، مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر آج ہم ڈاکومنٹیشن پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی ہاشم رضا زیدی صاحب کے دولت خانے پر انہوں نے ایک نیا ٹاپک دے دیا کہ کمپیئر کرنا ہے، پوری مجلس پڑھنی ہے 50 منٹ کی فضائل میں حضرت اسماعیل کی اولاد کو حضرت اسحاق کی اولاد سے، بنی اسماعیل کو کمپیئر کرنا ہے بنی اسرائیل سے، مگر وہاں پابندی ہوگی وقت کی کیونکہ فلائٹ ہے، ذرا خدا نہ مہربانی کیجیے جہاز میں چھڑوا دیجیے گا۔ 3 بجے ہر صورت میں مجلس ختم ہو جائے گی، 12 بجے ہم نماز پڑھائیں گے، 3 بجے ہر صورت میں مجلس ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا نیو یارک والے ٹائم کی اگر پابندی کر لیں
تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں مولا علی کی ولایت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید نے رولنگ دی. پورے قرآن میں نے عرض کیا 18 مرتبہ لفظ مولا. ذرا آئیے کچھ 5 آیتیں سن لیجیے 18 میں سے 5 آیتیں تاکہ آج مولا کا معنی واضح ہو جائے جزاک اللہ جی. کہ مولا کسے کہتے ہیں. پھر ولی کی 2-3 آیتیں. پھر انشاءاللہ اقتباسات. ایک بات تو یہاں تک طے ہو گئی کہ ان اللہ مولا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا فہذا علی المولا. اللہ کا بھی پیٹرن یہ ہے کہ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو سمپلی ایک آدھ جملے سے. نبی کا بھی پیٹرن یہ ہے اپنا ذکر کرتے ہیں تو ایک آدھ جملے سے. مگر علی کا ذکر اللہ کرے یا رسول کرے جملے بڑھ جاتے ہیں. اگر اللہ کا جملہ ایک ہو علی کا 3 دفعہ, محمد رسول اللہ ایک ہو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل 3 مرتبہ. اس آیت میں بھی یہی کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ کا ذکر ہوگا کم, نبی کا ذکر ہوگا کم, علی کا ذکر ہوگا زیادہ. ہم نے کلمہ آسان ہو اقامت میں اللہ سے سیکھا ہے, نبی سے سیکھا. ٹھیک ہے نا. شاباش 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 کرنا. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ. تو اب ذرا ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ مولاکم فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ کو پکڑ لو مضبوطی سے, وہ ہے مولا. پتہ چلا مولا وہ ہوتا ہے کہ جو دامن نہ چھڑائے, جسے پکڑا جائے تو وہ راہ فرار اختیار نہ کرے. مولا کو اگر آپ پکڑے مضبوطی سے تو وہ جان نہ چھڑائے. مولا ہو گیا نعم المولا نعم النصیر, مددگار ہو گیا. مولا ہمیشہ مددگار ہوگا, مدد طلب کرنے والا نہیں, مدد عطا کرنے والا. مولا وہ ہوگا, یاد رکھنا, مولا مدد مانگنے والا نہیں, مدد دینے والا. لولا علی والے نے مدد مانگی ہے, مولا علی نے مدد دی ہے. اب آپ کی مرضی لولا علی والے بنے یا مولا علی والے تو مولا کا یہ لفظ آپ نے قرآن میں دیکھ لیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اور پھر دوسری جگہ کہا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہی مولا ہے تمہارا. اب مولا کے بارے میں یا بے معنی سرپرست ہے, حاکم ہے مولا کا معنی, یا ایک اور بھی خطرناک معنی ہے. ابھی آج عرض کروں قرآن میں بڑا عجیب خطرناک جملہ ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. قیامت کے دن کوئی مولا کسی مولا کو ذرا فائدہ نہ دے. یہ ہے سعودی عرب سے مس انٹرپریٹ ہونے والا جملہ. اور آج میں چولے ہلانا چاہتا ہوں ان مفسروں کی کہ جن کو لغت کا ہی نہیں پتا, جنہیں ڈکشنری کا ہی نہیں پتا. مولا کا ایک معنی ہوتا ہے غلام. قیامت کے دن غلام کو فائدہ نہیں دے گا. جنہوں نے اپنے مولاؤں کو غلام سمجھا ہے وہ فائدے کی توقع نہ رکھے, جنہوں نے اپنے مولا کو آقا سمجھا ہے. پھر ایک معنی کیا گیا کزن کا, کہ جو کزن مولا بمعنی چچا زاد بھائی. اب آپ ایمان سے بتائیں, آپ تو پڑھے لکھے ہیں, من کنت مولا, جس کا میں کزن ہوں, فہذا علی المولا, اس کی علی کزن. ذرا بتائیں خدا, ویسے تو ہم اوپر جائیں تو ہم سب کزن ہیں آپس میں. اوپر تو جائیں تو آدم کی اولاد ہے, نوح کی اولاد ہے, سبھی آپس میں کزن ہیں. یہ سارا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ کزن ثابت کرے. کیا کسی کو شک تھا
کہ علی کزن نہیں ہے نبی کے. ماشاءاللہ. تو جس میں شک تھا اس کے یقین کے لیے کرایا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ تو ہے آقا, علی ہے ہماری طرح, وہاں ثابت کر دیا جس معنی میں اللہ مولا, جس معنی میں میں مولا, اسی معنی میں علی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, برائے خشنودی محمد و اہل بیت محمد صلوات. نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار, نعرے علی ولی کے لگائیں گے بار بار, اور ہم منکروں کے دل کو جلائیں گے بار بار. ہرگز حلال زادہ نہیں دشمن علی, ہرگز حلال زادہ نہیں دشمن علی, یہ قول مصطفیٰ کا سنائیں گے بار ٹھیک ہے جناب. ایک اور وضاحت کر دی, مَأْوَاكُمُ النَّارُ مولا کے معنی کی قرآن نے خود وضاحت کر دی. اگر جواب غور کر, خود وضاحت قرآن کر رہا ہے. یفسر بعضہ بعض, قرآن کی عجیب بیوٹی, ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے, خود قرآن بیان کرتا ہے. اب یہ جنہوں نے کزن کہا تھا ان کو قرآن نے جواب دیا, مَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور منافقوں تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم, ہے یا مولاکم, یہ تمہارا مولا ہے. اب جہنم کس کا کزن ہے؟ ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. مدحت نفس پیغمبر میں کچھ ایسی بات ہے, انبیاء کا تذکرہ جس کے آگے مات ہے, بائے بسم اللہ کے نقطہ میں ہے قرآن تمام, اور یہ نقطہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے. نعرے حیدری. کیا کہنے بھائی, واہ واہ. اب یہ مولا کے معنی آپ کے لیے ایک میں آیت اور پڑھتا ہوں جو اب تک نہیں بولے, انشاءاللہ بغیر تکلف کے خود بول پڑے. ایک پڑھو ہے, ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کا مولا اللہ, اور جو کافر ہے ان کا مولا ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہمیں کافر کہنے والے اپنے مولا کا اعلان تو کریں. قرآن کہہ رہا ہے کافر وہ ہے کہ جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا, یعنی جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل ابو سفیان احد کی چوٹی پر اترا رہا تھا, سینہ ٹھوک کے کہہ رہا تھا ان لنا عزا وما عزا لکم, مسلمانوں ہمیں تو عزا بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا. نبی نے آواز سنی, نبی نے خود جواب نہیں دیا, فرمایا این علی, علی کہاں ہے. ہم نے نبی سے سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ابو سفیان سامنے آئے خود جواب نہ دو, علی کو پکارو. این علی, علی آئے, سرکار حکم کیجئے کہ اقطع کلام ابی سفیان, ابو سفیان کے کلام کو قطع کر. اگر یہ جملہ پھر ریپیٹ ہو تو سمجھو غیبت کا بدلہ ہے. اقطع کلام ابی سفیان. سرکار گئے, سرکار نے نیچے کھڑے ہو کر, جو کھڑا تھا چوٹی پر, سرکار کھڑے تھے نیچے. سرکار نے کہا کیا کہہ رہا تھا, اس نے کہا ہمیں عزا بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا. علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, تمہیں عزا نصیب ہمیں مولا نصیب. احد کی جنگ ہے عزا اور مولا کی جنگ. اب کربلا کی جنگ کو جو بدلہ ہے بدرو احد کا, شہزادوں کی جنگ نہ کہنا, یہ عزا کی جنگ ہے مولا
اب عجیب جملہ ہے جو نبی کریم نے وہاں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا معاشر الناس، اے لوگوں جان لو، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیًا و اماما، میں تمہیں بتا رہا ہوں غدیر کے میدان میں علی کو اللہ نے تمہارے لیے ولی بھی مقرر کیا، امام بھی مقرر کیا، مفترضتاً طاعتہ علی المہاجرین والانصار، علی کی اطاعت ولایت و امامت کی فرض ہے، سٹیٹس سمجھے، آپشنل نہیں ہے، آپشنل کہ علی کی ولایت رکھ لی تو ٹھیک ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے، اس میں نہیں، مفترضتاً طاعتہ، علی کی اطاعت فرض ہے، کس کس پہ فرض ہے؟ علی المہاجرین والانصار والتابعین بِإِحْسَانٍ، ہر مہاجر پہ فرض ہے، ہر انصار پہ فرض ہے، مکے والوں پہ بھی فرض ہے، مدینے والوں پہ بھی فرض ہے، والتابعین بِإِحْسَانٍ، جس جس پر اللہ نے کوئی نعمت بھیجی ہے اس پہ فرض ہے علی کی اطاعت کرنا۔ علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے اور اذان دے کے مصلی بچھا دیا جائے۔ چلو خلوص سے پڑھ کر نماز عشق علی، چلو خلوص سے پڑھ کر نماز عشق علی، منافقین کو زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ مچل رہے ہیں مچلنے والے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت، عجیب ہم نے روش دیکھی، علی کا کھا کر ہی بھونکتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ پلنے رو رو کر پیٹ پیٹ کر ایک شخص نے آغوش غار میں ہنگامہ عرش و فرش کے مابین کر دیا، پوچھی جو وجہ گریے بے وقت تو کہا حیدر کے چین نے مجھے بے چین کر دیا۔ کافر ہے جس شاہ علی دی حب دلے وچ نائی، ماشاءاللہ جی، پاویں شیخ زمانہ ہوئے تے پاویں زاہد سائیں۔ خطبہ غدیر کا اقتباس عرض کروں، کس کس پہ واجب ہے؟ علی کی ولایت و امامت کی اطاعت مہاجرین پہ، انصار پہ، جس جس پہ کوئی نہ کوئی احسان ہوا۔ اگلا جملہ سے بھی عجیب ہے، وَعَلَى الْبَعْضِ وَالْحَاضِرِ، وطن والے پہ بھی واجب ہے، مسافر پہ بھی واجب ہے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ آپ کو نمازی بنائے۔ آپ سفر میں جاتے ہیں، نماز آدھی، آگا کے ایک دوست تو مغرب کی 1:30 پڑھ رہے تھے، خود بہت پڑھ رہے، میں نے کہا خدا کا خوف کرو بھائی، تھوڑا سا دین پڑھ لو، تھوڑا سا فضولیات سے وقت نکال کے دین پڑھ لو، توضیح المسائل پڑھ لو، تحفۃ العوام پڑھ لو۔ اب تو آن لائن سب کچھ جی ہاں 3 سے 1:30 تھوڑی ہو جائے۔ جب پڑھتے ہیں سرور کی عزادار نمازیں، جب پڑھتے ہیں سرور کی عزادار نمازیں، 100 بار تکا کرتی ہیں اپنے کو نمازیں، اور اس شخص کی تربت میں علی خوش نہیں ہوں گے، اس شخص کی تربت میں علی خوش نہیں ہوں گے، چھوڑے ہیں جو دنیا میں لگاتار نمازیں۔ بالکل بالکل نماز کے بالکل بھائی، نماز تو ہماری پرائمری ہے۔ نماز شیعان علی کے لیے نماز پرائمری، اس میں کوئی حرف نہیں۔ کوئی خطیب آپ کو نماز سے منع کرے وہ ڈس آنیسٹ ہے،
کوئی لیڈر آپ کو نماز سے منع کرے وہ بد دیانت ہے. دیانت و امانت یہ ہے کہ علی کا شیعہ ہمیشہ نماز بھی پڑھے, قرآن بھی پڑھے, علی علی بھی کرے. نعرہ حیدری. تو کس کس پہ واجب ہے؟ غور کریں ذرا. واجب ہے علی الباد والحاضر, مسافر پہ بھی واجب, پوری واجب, قصر نہیں. حاضر پہ بھی واجب, سفر میں روزہ معاف, ایسے ہے نا. نماز آتی مگر علی کی ولایت پوری. سمجھنا ذرا. فروع دین میں قصر ہے, اصول دین میں کوئی قصر نہیں. اللہ اکبر. پوری. وعلل عجمی والعربی, عجمی پہ بھی واجب, علی کی ولایت و امامت کی اطاعت. عربی پہ بھی واجب, والحر والمملوک, آزاد پہ بھی واجب, غلام پہ بھی واجب. آپ کو علم ہے حج غلام سے ساکت ہے, جہاد جی ہاں غلام سے ساکت ہے, زکوٰۃ غلام سے ساکت ہے, شریعت کے احکام غلام سے ساکت ہے. علی کی ولایت اتنی فرض ہے غلام پہ جتنی آقا پہ. نعرہ حیدری. والصغیر, آپ الخوئی میں پڑھائیں گے تو والصغیر والصغیر والکبیر. اللہ اکبر. والصغیر والکبیر, چھوٹے پہ بھی واجب, علی کی ولایت. چھوٹے پہ بھی واجب, بڑے پہ بھی واجب. آپ سے پوچھتا ہوں, بچہ ہو 5 سال کا یا 14 سال سے پہلے, نماز واجب ہے؟ روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, عمر نہیں, کچھ بھی واجب نہیں. کوئی نہیں. یہ لیڈر ہمارے ہاں وہی ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے. ہم وہ لیڈر مانتے ہی نہیں جو بے نماز ہے. ہمارا لیڈر نمازی ہے. الحمدللہ. یہ ہمارے آقا لیڈر ہے. کیسے نماز یا سیاستدانوں میں نواب زیادہ مسلمان گزرا یا ہمارا یہ شعر پکا نمازی ہے ماشاءاللہ. کسی کے قرب میں سونا بھی کوئی خوبی ہے, کسی کے قرب میں سونا بھی کوئی خوبی ہے. جو مشتبہ ہوں وہ تھانے میں رات رہتے ہیں. کسی کی نبی کے دونوں طرف دشمن علی ہے تو کیا, خدا کے گھر میں بھی تو لات و منات رہتے ہیں. نعرہ حیدری. کسی کے قرب میں سونا بھی کوئی خوبی ہے, کسی کے قرب میں سونا بھی کوئی خوبی ہے. جو مشتبہ ہوں وہ تھانے میں رات رہتے ہیں. نبی کے دونوں طرف دشمن علی ہے تو کیا, خدا کے گھر میں بھی تو لات و منات رہتے ہیں. نعرہ حیدری. کس کس پہ واجب ہے؟ اللہ اکبر. صغیر پہ بھی, کبیر پہ بھی. چھوٹے پہ نماز واجب نہیں, ولایت علی واجب. سمجھے ذرا شریعت. چھوٹا ہو یا بڑا ہو, علی کی ولایت. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کعبہ کے مناسک واجب نہیں, مولود کعبہ کے مناسک. صغیر پہ بھی واجب علی کی ولایت, کبیر پہ بھی واجب. وعلل ابیض والاسود, گورے پہ بھی واجب, کالے پہ بھی واجب. اللہ اکبر. گورے پہ بھی واجب, کالے پہ بھی واجب. اب یہ جملہ ہے سعودی عرب والے متووں کے لیے. وعلی کل موحد, کائنات میں جو بھی کلمہ کو توحید ہے اس پر علی کی ولایت واجب ہے. ہر موحد پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے. ماذن حکمہ,
जायज़ुन कौलु नाफिज़ुन अमरु। अली का हुक्म, अली का फैसला हर एक छोटे बड़े पर वाजिब है कि तस्लीम करे। अली का कौल छोटे बड़े पे मानना वाजिब है। नाफिज़ुन अमरु, अली का अमर हर एक पे नाफिज है। हम कोई भी हो नबी को छोड़कर हर एक पर नाफिज है। अगला जुमला नबी ने जो कहा, अब ये न्यूयॉर्क वाले एंजॉय करेंगे। फरमाते हैं मरहूमुन मन खालफा, मरहूमुन मन इत्तबा। जो अली का मुखालिफ है मरहून है, जो अली का ताबे है मरहूम है। बौखलाहट में कोई रंग पुरस्कार है क्या? बौखलाहट में कोई रंग पुरस्कार है क्या? किसी मजहूल नसब नामे का इजहार है क्या? तूने लब खोले हैं जो अपने खिलाफे हैदर, तूने लब खोले हैं अपने जो खिलाफे हैदर। तेरे आंगन में भी नीची कोई दीवार है क्या? तेरे आंगन में भी नीची कोई दीवार है क्या? से कर गए होते वाह, वाह। अली को मौला जो कहते सुधर गए होते। वाह। ना घर बतूल का जलता ना करबला होती, अगर ये तीनों ही बचपन में मर अगर वो तीनों मर गए होते तो हमारा टेस्ट कैसे होता? क्या बरजस्ता जुमला। और आबाद और शाद रखे, बस तकरीर तमाम हो रही है। मैंने अर्ज किया ये जुमले नबी के हैं। और फिर जब देखा ना नबी ने कुछ लोग मुतवज्जे हैं और कुछ नहीं है, जैसे मजलिस में भी होता है, कोई बात नहीं, हम इसको टॉलरेट, कोई नहीं। खस्तगी है, दिमाग इधर उधर चला गया, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। एसएमएस भी जरूरी भेजना है, मैसेज भी चेक करने हैं, है ना, कोई बात नहीं, हम टॉलरेट कर देते हैं। क्योंकि खुदा की कसम नबी ने टॉलरेट नहीं की, हम तो कर लेते। नबी ने कहा सुनो माशरन नास, लोगों कूलू बेअजमाइकुम, सारे अब बोलो। नबी ने कहा अब तक तो मैं बोलता रहा, अब विलायत अली के बाद में सारे बोलो। और क्या कहो, क्या कहो, सुनेंगे, सारे बोलो और कहो इन्ना सामिऊन, हम अली के फजाइल सुनने वाले हैं, व मुतीऊन, हम सारे अली की इताअत करने वाले हैं। इन्ना इन्ना सामिऊन व मुतीऊन, हम सारे के सारे अली की बात को, अली के फजाइल को सुनने वाले हैं, सारे के सारे अली की इताअत को करने वाले हैं, और सारे के सारे वराज़ून, और हम सिर्फ रज़ी अल्लाह ही नहीं अली की विलायत पे भी राज़ी मुनकादून, सारे जबान से बोल के कहो कि उम्र भर अली के सामने सर नहीं उठाएंगे, सर झुका के अली के सामने चले। ये नबी ने पैमान लिया, वादा लिया कि जब तक बोलो नहीं तब तक विलायत अली का चैप्टर खत्म नहीं होगा, बोलना पड़ेगा अली के चैप्टर में, तभी तो अल्लाह आपको ले जाए, आप ईरान जाए। आप देखिएगा हर घर पर एक हदीस लिखी है, अल्लाह की, नबी की नहीं, हदीस कुदसी, एक हदीस हर जगह लिखी, बस ये आखिरी जुमला है विलायत अली का। और हदीस ये है विलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अल्लाह कहता है अली इब्न अबी तालिब की विलायत मेरा कला है। समझ नहीं भैया, कले में कौन आता है, अपना या गैर? अली
की विलायत नारे हैदरी अली की विलायत मेरा कला वमन दाखल हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। इमाम अली रिज़ा ने भी एक हदीस पढ़ी थी कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, याद है मर्द में पहुंचकर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह कहता है मेरा कला है। मन कालहा व तमस्सका, जिसने तमस्सुक कर लिया, जो दाखिल हो गए मेरे कले में अमिन अमिन अज़ाबी, तो इसमें और उसमें फर्क क्या रहा? फर्क ये है, उधर कहा था इमाम ने वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ाब से नहीं बचाएगा, उसके साथ शर्तें हैं। इधर अली के चैप्टर में अली अल्लाह ने नहीं कहा कि इसकी भी कोई शर्त है, इसलिए कि शर्त है ही विलायत अली। रुक गया रूदादे औसाफे जली कहते हुए, रुक गया रूदादे औसाफे जली कहते हुए, क्यों झिझकता है अली को तू वली कहते हुए? जब उसे मौला कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए? नारे हैदरी। समझते हैं दिलों की कैफियत हम, समझते हैं दिलों की कैफियत हम, अली के जिक्र से क्यों दूरियां हैं? लहू खालिस ना हो तो मदह कैसी, लहू खालिस ना हो तो मदह कैसी, तुम्हारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं, तुम्हारी भी। अल्लाह करीम आज की मजलिस से हुसैन अलैहिस्सलाम शिरकत कुनिंदगान को जज़ाए खैर बनाए। बानी मजलिस जनाब मीर सैयद इनायत हुसैन खान साहब, अली खान साहब, अली की वालिदा माहिदा, अली के अहले खाना, इस घर के बच्चों को, बुजुर्गों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे किबला व काबा रज़ा आगा साहब मुज्तहिद को अल्लाह ताला सेहत कुल्ली अता फरमाए। हमारे अंजुम रज़ा शाह साहब को, शाहिद हुसैन मलिक साहब, अल्लाह करीम इमाम सज्जाद के सदके में शिफाया। इस घर से अल्लाह आफात अर्ज़ी व समावी को विलायत अली के सदके में दूर। हमारे घरों में विलायत अली के चिराग रोशन। मौला अली के मानने वाले नमाजी और कारियान कुरान, मौला अली के मानने वाले कनेक्टर फुल, मौला अली के मानने वाले की ज़बानों पर विलायत अली की पहल। जो डिवीजन्स पार्टीबाजियाँ हमारी कौम में होती हैं, अल्लाह ताला हमारी कौम को तस्बीह के दानों की तरह वहदत की लड़ी में पर। बस तकरीर तमाम हुई, क्योंकि बानी मजलिस की ये फरमाइश है कि आज एक अली के फजाइल पढ़ने हैं और एक अली के मसाइल। जिस अली के फजाइल पढ़े वो था तो सबसे बड़ा हुजूर के बाद, मगर उसने कभी अकबर नहीं कहलाया। जिसके मसाइल पढ़ रहा हूं वो अली अकबर है। हम शक्ल पैगंबर। मौला हुसैन को इतना प्यार था, बीबी लैला कहती है 7 दिन अकबर की विलादत के बाद मुसलसल में देखती थी कोई परछाई, कोई साया मेरे अकबर के सिरहाने खड़ा है। रात के पिछले से मैंने 7वें रोज हाथ बढ़ाया कि देखूं ये साया क्या है, तो एक नहीफ सी आवाज आई, लैला मैं हुसैन हूं। मुझे अकबर का चेहरा देखे बगैर सुकून नहीं आता। ये बचपन का चेहरा था और अब जवानी का चेहरा। जब बेटे ने इजाजत मांगी, फनज़रा इलैहि नज़रत आइस, पांव से लेके सर तक कई बार अली अकबर को देखा। बड़े चारे किए कि अकबर इजाजत न ले। मसलन एक चारा ये किया, बेटा तुम हूबहू मेरे नाना की शक्ल हो,
ہمیں جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہارا چہرہ دیکھتے تھے. میں اپنے نانا کی شکل کو خاک میں کیسے ملا. جب اصرار کیا اور علی اکبر نکلے ہیں اجازت لے کر تو غریب نے عجب جملہ کہا, اکبر جب تک میں نظر آتا رہوں اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف, اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف. زندہ علی اکبر واحد شہید ہے, واحد جوان ہے کہ زندہ علی اکبر پر بیویوں نے ماتم کیا, حلقے میں کھڑا کیا, اور جب شہید ہو گئے نا اکبر تو بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا. کوئی بیوی ایسی نہ تھی جس کے سر سے خون نہ بہا. جب ماتم کیا تھا نا جاتے ہوئے, جب جا رہے تھے اکبر تو بیویاں کہتی تھی ارحم غربتنا, ہماری غریبی پہ رحم کر, اس ویرانے جنگل میں ہمارے کون ہے. حمید بن مسلم کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی جوان نکلتا سادات کے خیموں سے, ایک مرتبہ سادات کے خیموں کا پردہ اٹھتا اور پھر گر جاتا, مگر جب کڑیا جوان بیٹا حسین کا نکلنے لگا میں نے دیکھا 18 مرتبہ پردہ اٹھا مگر جوان نہیں نکلا. مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا, مگر میں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ شاید اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے. کبھی چھوٹی بہن دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی بڑی بہن تھام لیتی ہوگی, کبھی پھوپھی نہیں جانے دیتی ہوگی, کبھی ماں دامن تھام لیتی ہوگی. آخر اکبر نکلے اور میدان میں گئے. اکبر میدان میں لڑ رہے تھے کہ حسین بن علی اکبر کی ماں کے پاس آئے. کہتے معظمہ میرے نانا کہتے تھے جوان بیٹے کے حق میں بوڑھی ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مصلی بچھاؤ, میرے اکبر کی واپسی کی دعا کرو. بی بی نے پوچھا مولا کیوں کسی اور کے لیے دعا نہیں کروائی؟ کہتے اس لیے لیلا کہ جتنے میرے اکبر کو مارنے والے ہیں سارے سیراب ہو کے آئے ہیں اور مجھ غریب کا بیٹا پیاسا. جزاک اللہ. اب جو دعا کی ہے نا, اللہ دشمن کو بھی جوان کی موت نہ دکھائے, اللہ جوانوں کی جوانی سلامت رکھے. عجب دعا کی ماں نے 2 رکعت کے بعد یا رات یوسف الہ یعقوب یا رات اسماعیل الہ حجرہ رتبنی الیہ. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, اے حاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے, میرے لال کو ایک مرتبہ واپس لے. اکبر واپس آئے اپنے بابا کے پاس. جب واپس آئے تو عجب جملہ کہا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی. بابا میرے بدن پہ آملے پڑ گئے, یہ جو لوہے کی زرہ ہے نا اس نے میرے بدن کو آملوں میں مبتلا کر دیا ہے اور پیاس نے بابا مجھے مار ڈالا ہے. جملہ ہے میرے مولا کا جو میں بہت کم پڑھتا ہوں, آج ضرور پڑھوں گا. ایک مرتبہ رخ پھر گیا نانا کے روضے کی طرف اور کہتے ہیں نانا یہ وہی اکبر ہے جسے اللہ نے جنت سے بے موسم پھل بھیجے تھے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں اکبر نانا منتظر, دادا منتظر. حمید بن مسلم کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جوان بیٹے نے کوئی بات پوچھی, باپ نے جواب دیا, بیٹا غش کھا کے تڑپ کے زمین کربلا پہ گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد غش سے فاقہ ہوا, اکبر میدان میں گئے. میں حسین کے پاس آیا, میں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا, بیٹے نے کیا پوچھا تھا؟ کہا حمید میرے غیرت مند بیٹے نے پوچھا بابا ہم تو مارے جائیں گے, یہ فوج اشقیاء ہماری شہادت کے بعد ہمارے خیموں میں تو نہیں جائے. یا زہرا میرا غیور بیٹا برداشت نہ کر سکا. اکبر میدان میں گئے, عقاب کی زین پہ لڑ رہے تھے, کشتوں کے پشتے کر رہے تھے. غریب کو اور تو کوئی چارہ نظر نہ آیا, دونوں ہاتھ پھیلائے اور اکبر کی طرف بڑھے. جاتے ہوئے 80 مرتبہ فاطمہ کا لال زمین کربلا پہ گر گیا. اس طرح 1 سال کا بچہ اٹھتا ہے, 2 قدم چلتا ہے, پھر گر جاتا ہے. اٹھتے تھے, سنبھلتے تھے, 2 قدم چلتے تھے, پھر گر جاتے. پھر آخر پہنچے لاش پہ پہنچے.
अकबर की जवानी भूल गई। क्या देखा, कोई बीवी है, उनका दोष बीवी, जिसने सर अकबर का दारू पे रखा हुआ, बेटा बेटा करके रो रही है। हमारे समझाने के लिए कहते हैं तुम कौन हो मुझ पे एहसान करने वाली? का पहचान भैया, मैं ज़ैनब हूँ। का क्यों चली आई? का मैंने बचपन से ऐसा मुश्किल में आपको चलते गिरते नहीं देखा, मैं इसलिए चली आई। जवान की शहादत है, बूढ़ा बाप है, कहीं जिगर फट न जाए। जमाना सलामत हो, माशाअल्लाह, क्या मकबूल मजलिस है। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अख्तर अब्बास, वो किबला कहते थे जब भी अकबर की शहादत पढ़ लो तो मजलिस में हुसैन इब्न अली को बुलाना, बीबी लैला को बुलाना, क्योंकि अरब का दस्तूर है जिसकी ताज़ियत में जाओ माँ बाप को बुलाया जाता है। और किबला कहते थे जब अकबर की मजलिस खत्म होती है, मर्दों का शुक्रिया मेरा मौला हुसैन अदा करता है, औरतों का शुक्रिया अकबर की माँ अदा करती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरकुम अला ज़हरा। बस मेरे अज़ीज़ों, अकबर की शहादत के बारे में 2-3 जुमले और रह गए। एक तो ये है कि चंद मुसीबतें चंद कब्रों पर पढ़ना मना। अब करूं कौन कौन सी? अकबर की शहादत हुसैन की जरी पर पढ़नी मना। जरी कांप जाती, जलजला आ जाता, जलजला आ जाता। अकबर की शहादत हुसैन की जरी पे कोई ना पढ़े, दूर पढ़े। दूसरा अर्ज करूं, सकीना की प्यास गाजी के रोजे पर, ज़ैनब की असीरी शाह नजफ की कब्र, या ज़हरा। बस तमाम हुई मजलिस। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हाजतें पूरी करे। अल्लाह अकबर। हर जवान कर सकता जब गिरता था घोड़े से हुसैन इब्न अली को सीधा सलाम कर। ये वाहिद जवान है जिसने उल्टा सलाम कर। अलैकुम सलाम या अबता। मैंने किबला हाफिज बशीर साहब से आयतुल्लाह रुज़मा से पूछा था कि किबला इसकी वजह क्या? पहले तो वो रोते रहे करबला का रुख करके, फिर मुझे कहा शरीयत मोहम्मद में कानून ये, अगर आप सलाम करें सीधा अगले पे जवाब वाजिब है, और अगर आप उल्टा सलाम कर दें तो शरीयत में जवाब साकित है। अकबर समझ गए थे मेरा गरीब बाबा मेरी शहादत के बाद न मालूम मेरे सलाम का जवाब दे सके या न दे सके। अल्लाह हो, लाश उठाई, बस खत्म हो गई भाई, लाश उठाई। मैंने हमेशा कहा है कि बाल जुमले इसलिए पढ़ता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। हर शहीद की लाश हुसैन ने अरज में उठाई, अरज में। हुसैन के दाएं जानिब होता था सर शहीद का, बाएं जानिब होता था पांव, होते थे पांव उस शहीद के। मगर मुझे मसाइब अकबर की कसम अपने जवान बेटे की लाश अरज में नहीं उठाई, तूल में उठाई। समझोगे तुम जवानों, बर्दाश्त कर सकोगे? अपने लबों को अकबर के लबों पर रखो, अपने सीने को अकबर के सीने से लेके चल। कितनी मुश्किल से लेके चले, मुझ में हिम्मत नहीं। आए वहां लाश रखी, जहां कासिम की लाश पड़ी थी, और हुसैन ने जिंदगी में पहला और आखिरी जुमला कहा। बाकी मसाइब की तफसीलात अब करूंगा भाई हाशिम रजा के घर में और मलिक शाहिद साहब की तरफ से जो अलमहदी में वही निसत थी, मगर आज खत्म कर रहा हूं। हुसैन ने बड़ा अजीब हुर्मत का जुमला कहा। पहले हुसैन के लबों में जुमला कभी नहीं आया। अकबर की लाश कासिम की लाश के साथ रखकर हुसैन ने अर्श की तरफ देखा और फरमाते हैं, वाह गुरबता, या अल्लाह अब मैं गरीब हो गया, अब मेरे कोई नहीं रह गया। सामने खड़ी थी हिस्से की बहन ज़ैनब। फरमाते ज़ैनब जरा लैला को बुला के लाना। बीबी ज़ैनब ने कमर पकड़ ली, कहती अम्मा फिजा मुझ में हिम्मत नहीं, मैं लैला को इत्तला दूं कि अकबर मर गए। फिजा कहती है मैं जाती हूँ। फिजा के जुमले मैं तो जाऊं तो क्या देखूं?
کہ لیلا کنات خیمہ پر یوں ہاتھ مار رہی ہے جیسے کسی کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو. میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ کہا اماں جب سے میرے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. سنبھال کے فضا لے آئی, اکبر کی لاش دیکھی, چھاتی سے فوارہ خون کا جاری تھا, ایک چلو فوارے اس چھاتی کے خون سے ایک چلو لہرانے پھلا اور اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کیا. زینب نے کندھا, حسین ابن علی نے کندھا پکڑ کے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ بی بی کہتی ہے مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگے ہلا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کے سینے کے خون سے ماں کے بال رنگین ہوں گے. ماتم حسین